الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فتح مکہ کے تعلق سے ہماری کچھ باتیں گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ تھیں۔ مکے میں جب اسلامی لشکر داخل ہوا تو ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ ایک فرما رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، تستحل الحرمہ، حرمتیں پامال کرنے کا دن ہے۔ تو ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نہیں سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سعد بن عبادہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے رضی اللہ عنہ ان سے جھنڈا لیا۔ کس کو دیا؟ ان کے بیٹے کو دیا۔ بعض روایتیں آتی ہیں علی رضی اللہ عنہ یا زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ بہرحال جھنڈا انہی میں رہنے دیا، جھنڈا تو نہیں بدلا، باپ سے نکل کر جھنڈا کدھر گیا؟ بیٹے کی طرف گیا۔ تو اس کے بعد وہ آدمی کا قصہ ہم نے پڑھا، حماس بن قیس، جو اپنی بیوی سے بڑے بڑے وعدے کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہو کہ بیوی سے زیادہ لمبے وعدے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حماس بن قیس اس نے بیوی سے وعدہ کیا کہ میں مسلمانوں میں سے کسی کو قید کروں گا، قید کر کے تمہارا نوکر بناؤں گا۔ اور جب مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو خود دوڑ کے آ کے بیوی کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ تو بیوی نے پوچھا کہ اجی وہ کیا ہوا آپ کی وہ باتیں؟ تو بولا کیا تم اس خندمہ کی جنگ میں ہوتی تو دیکھتی کہ کیسے وہ اکرمہ بن ابی جہل بھی بھاگ گئے، صفوان بن امیہ بھی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کی جو تلواریں پڑ رہی تھی تو کھوپڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ تو اس طرح سے اس کے وعدے بھی پانی میں مل گئے۔ تو اس طرح سے اس کا انک لو شہدت یوم الخندمہ اذ فر صفوان وفر اکرمہ یقطعن کل صاعد وجمجمہ، کہا کہ ایسی تلواریں جو کھوپڑیوں کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ تو یہ بات اس نے کہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سب سے پہلے حجر اسود کو چوما اور طواف کیا، یعنی مسجد حرام میں باہر۔ تو اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، چھڑی تھی، قضیب۔ تو اس چھڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اطراف جو بت تھے 360 بت، ان بتوں کو گراتے جاتے اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ نے طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کیا، چونکہ حالت احرام میں نہیں تھے، عمرہ نہیں کیا، صرف کیا کیا؟ طواف فرمایا۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ ان کو بلایا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بولا چابی لاؤ، کعبۃ اللہ کی چابی لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کعبۃ اللہ کو کھولا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو اندر تصویریں تھیں۔ دیکھا کہ ایک دیوار پہ تصویر ہے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی، جن کے ہاتھوں میں قسمت جاننے کی تیریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا ان پیغمبروں نے کبھی نہیں کیا، یہ تو جھوٹ ہے ان پیغمبروں کے تعلق سے۔ پھر وہ کبوتری تھی جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کبوتری کو ہاتھ سے توڑا، وہ تصویریں مٹا دیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھا۔ کہاں؟ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو بس لوگ تھے، ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اندر جب چلے گئے دروازہ بند ہو گیا، اندر کیا ہوا بس یہی دو لوگ جانتے ہیں، ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، دوسرے بلال ابن رباح۔ تو کہتے ہیں کہ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو کعبۃ اللہ کی جو ایک طرف کی دیوار تھی وہاں سے اللہ کے نبی سے وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے اندر، پورے کعبۃ اللہ کے اندر 6 کھمبے ہیں، کعبے کے اندر جو پلر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6۔ تو 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے،
ایک کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے. ہاں، اور ان دنوں کی بات تھی جب کعبے میں 6 کھمبے تھے. اب کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کعبے میں نماز پڑھا اور کونے کونے میں اللہ اکبر توحید کا نعرہ لگایا. چونکہ اس کعبے کو بتوں سے گندا کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو صاف کرنے کے بعد توحید کا نعرہ لگایا. بہت ساری باتیں ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نیچے آئے، نیچے قریش تھے، کعبے کے باہر سارے قریش ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے نکل کر کعبے کا جو دروازے کا جو بازو ہوتا ہے، ہاں، اس کو پکڑ لیا. پکڑ کر قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ توحید دعوت ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اسی سے لوگوں کو چڑ ہے، اسی بات. ہاں، اشمئزت قلوبہم، قرآن کہتا ہے توحید کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. لیکن دوسری باتیں بولو خوش ہو جائیں گے، انسانیت کی باتیں، یہ باتیں، وہ باتیں بہت. لیکن توحید کی بات کیا نہیں کرنا، نہیں بولنا. لیکن اللہ کے نبی نے تو یہی سکھایا، توحید ہی کی بات سکھائی. وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. صدق عبدہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی. کس نے؟ اللہ نے. اور احزاب وحدہ، اور وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے فوجوں کو اکیلے اللہ نے شکست دی. سنو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی چابی اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان 2 قدموں کے نیچے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں پانی پلانے کا ڈپارٹمنٹ شعبہ الگ تھا. چھوٹے ہاؤس بنائے جاتے تھے. ہاؤس میں زمزم بھرا جاتا تھا اور اس میں کشمش بھرے جاتے تھے، میٹھا ہو جاتا تھا اور حاجیوں کو پلایا جاتا تھا. سقایا اور حجابہ، یعنی وہ کعبۃ اللہ کا پردہ، کعبے کی چابی، وہ الگ یہ تھا. کہتے ہیں یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد میں قتل کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے شعیب؟ 2 ٹائپ کا. اور کوئی بات جاوید بھائی؟ اور بھی لوگ ہیں نہیں آئے، ادریس بھائی وغیرہ عمران آئے تو بول دیتے نہیں. تو قتل 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. قتل کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے 2 کہا اور ایک بھی اگر ملا تو 3. قتل 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک قتل عمد. قتل عمد جان بوجھ کے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے. قتل عمد میں کیا ہوتا ہے؟ عمدن اس نے ایسا کیا. قتل خطا بائی مسٹک، کدھر چل رہا تھا کدھر مار دیا، مر گیا، بائی مسٹک ہو گیا، قتل خطا. شبہ عمد جان بوجھ کو مارے جیسا، اسے کیا بولتے ہیں؟ جان بوجھنا الگ، جان بوجھ کو مارے جیسا. شبہ عمد یعنی کوئی ایسی چیز لے کے مارا جس سے عام طور سے سامنے والا مرتا نہیں ہے لیکن کیا ہو گیا؟ مر گیا. اس کو بولیں گے شبہ عمد. قتل خطا، قتل عمد، قتل شبہ عمد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا بتلائی، کس قتل کی کیا سزا ہے. تو اس زمانے میں کہا کہ 100 اونٹ، کتنا؟ 100 کیملز، جس میں سے 40 اونٹنیوں کے پیٹ میں ان کے بچے ہوں. تو 60 اونٹ معمولی اور 40 اونٹ کیا ہے؟ گابھن. 100 اونٹ دینے پڑیں گے. اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا. سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں. وآدم من تراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا، تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ تو بات ہوئی۔ اس کے بعد اب سارے قریش صحن کعبہ میں جمع ہیں، ہر ایک کو انتظار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ ان کے حق میں لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، آج کوئی سرزنش نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی عتاب نہیں ہے، سوائے چند آدمیوں کے جن کے تعلق نبی رحمت نے فرما دیا کہ اگر وہ کعبے کا پردہ بھی پکڑ کے مانگ رہے ہوں معافی تو ان کو اس حالت میں بھی کیا کرو، قتل کر دو۔ وہ چند آدمی تھے جن کا جرم بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سارے قریش کے لوگوں نے کہا آپ کریم ہیں، ہاں، اور کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں، کریم ابن الکریم، تمہیں بھی شریف، تمہارے ابا بھی شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو بات یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کچھ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبی رحمت نے کیا کر دیا؟ بہت بڑی بات ہے، میرا پڑھنا آپ میرا سننا آسان ہے، لیکن ایسے دشمنوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، ڈرایا دھمکایا، پاگل کہا، شاعر کہا، بیٹیوں کے حمل گرا دیے، اور بیویوں پر تہمتیں لگائیں العیاذ باللہ، ایسے دشمنوں کو کیا کیا؟ نبی رحمت نے معاف کر دیا۔ بات آتی ہے کعبے کے کنجی کی۔ کعبے کا کنجی بولے سنا بھائی، چابی، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اور ہم بھی کئی مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، نہیں ایک دو ہے تو اللہ پوچھا، کئی مسجدوں والوں نے کیا کر دیا ہے، ہم لوگوں کو ذمہ داری دے دی۔ تو اس میں چھوٹی سی عبارت ہے، نہیں کیسے؟ تو کوئی بھی ذمہ داری آپ کو ملتی ہے تو اس کے پیچھے کتنی بڑی امانت داری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے، حضرت علی نے اب کعبہ کھولا، چابی کس سے لیا تھا اللہ کے نبی نے؟ عثمان بن طلحہ سے۔ کھول کر کعبہ بند کر دیا تو چابی ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں کیسا بھی حاجیوں کو پلانے کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ بھی کیا کیجئے، ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کون سا مانگ رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ، کعبے کی اس کا ڈپارٹمنٹ۔ کہا کہ ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ اعزاز خانہ کعبہ کی کلید برداری، چابی کا اعزاز بھی جمع فرما دیجیے، دو بھی ہمارے ساتھ رہ گئے تو اچھا رہے گا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر ساتھ ساتھ کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا بھی دے دیا۔ واقعی تو بعض روایتیں کہاں ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ گزارش عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہہ رہے ہیں کہ ارے وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں، جن سے میں نے چابی لیا تھا وہ کہاں ہیں؟ تو انہیں بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ چابی لو۔ جن سے چابی لی تھی کیا کیا؟ وہ چابی ان کو لوٹا دیا، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آج کا دن کیا ہے؟ آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ تو ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی دے رہے ہیں، چابی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے لے لو، یہ چابی کیا رہے گی تمہارے فیملی میں؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی۔
تم لوگوں سے وہی اسے چھینے گا جو ظالم ہوگا، ورنہ یہ چابی کس کے خاندان میں رہے گی؟ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اے عثمان، دیکھیں یہ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا، اے عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی دے رہے ہیں، چابی دینے کے ساتھ ساتھ وصیت اور تاکید بھی کر رہے ہیں، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امیر بنایا ہے۔ یہ اللہ کا گھر کس کے حوالے ہے؟ تم لوگوں کے حوالے ہے، تم لوگ اس کے ذمہ دار ہو، نگران ہو۔ اس بیت اللہ سے جو کچھ تمہیں ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا۔ کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہاں سے اگر تم کو کچھ ملتا ہے تو کیا کرو، اسے بھی جو کھا سکتے ہو کھاؤ، معروف کے ساتھ۔ یعنی اب تو ہم لوگ تو کھانا دور کی بات، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو، مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو مسجد ہی کو کیا کرنا پڑتا ہے، جیب سے چندہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر اس کعبۃ اللہ سے، اب وہ کعبہ تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے، ہدیے تحائف دیتے تھے، کہا کہ اگر تم کھاؤ تو اپنی محنت کے مطابق لے کے کھاؤ، جتنی محنت تم کرتے ہو اتنی محنت کے مطابق کیا کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اب دیکھیے نماز کا وقت ہوا، کعبے کی چھت ہے، کعبے کی چھت پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ رہے ہیں اذان دینے کے لیے۔ اب وہ کوئی ساؤنڈ سسٹم کا زمانہ نہیں تھا، اوپر چڑھ کے اذان، ایک زمانے تک بھی تھا مسجد کے اوپر جا کے اذان دیتے تھے، مینار کے اوپر ایک بنا رہتا تھا، اس میں کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا۔ تو اب یہ جو لوگ مکے میں جو لوگ ہیں جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں نئے، اس میں سے ایک صاحب بولیں اچھا ہوا ہمارے باوا نہیں اب پہلے مر گئے، ورنہ یہ سین دیکھے تو بڑا تکلیف ہوتا ہمارے باوا کو۔ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھے سو کون انہوں؟ بلال، معمولی انہوں، کیا انہوں؟ ایک حبشی غلام، اچھا ہوا ہمارے ابا پہلے مر گئے۔ یہ باتیں ان کی دلوں میں کیا ہیں، جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کی دلوں میں آ رہے ہیں۔ دیکھیے اب نماز کا وقت ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ کیا کہیں؟ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ تو ہمیشہ جو ریگولر امام ہے یا ریگولر مؤذن ہے وہی دینا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، ذرا کیا تو بڑا اجتماع ہے، ریگولر مؤذن کو ریٹائر کر دیکھیں، ذرا اور اچھا اذان دینے والے کو لا کے ٹھہرا کرتے، جائز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں۔ جو امام راتب ہے وہی نماز پڑھانا۔ ہاں امام اجازت دے دے کسی کو کہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں تو ہم جا سکتے ہیں، ورنہ امام راتب کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا علامہ بھی آ جائے کہاں کھڑنا ہو، پیچھے کرنا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام مسجد کا بادشاہ ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کی مرضی کے بغیر ہم لوگ جا کے مصلی پہ کیا نہیں کرنا، نہیں ٹھہرنا۔ اگر امام کہے شیخ آپ آئے ہیں آپ پڑھائیے، بات الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ اس وقت ابو سفیان نئے مسلمان ہوئے ہیں، عتاب ابن اسید وہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، حارث ابن ہشام، یہ تینوں کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ اس میں سے ایک ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ عتاب نے کہا اللہ نے میرے باوا اسید کو موت دے کر اس پر کرم کیا، میرے باوا مر گئے، اللہ کا کرم ہوا۔ وہ یہ اذان نہ سن سکا ورنہ اسے بڑا ناگوار سننے کو ملتا، اگر وہ اذان سنتے تو بڑا یہ ہوتے۔ تو اس پر حارث نے کہا کہ سنو، اس پر اور ایک جو آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حق پر ہیں تو میں یہ مذہب میں آ جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ دونوں کی بات ہو رہی تھی۔ تو ابو سفیان نے کہا میں کچھ بھی بولتا نہیں، واہ میں کچھ بھی بولا تو یہ کنکری بھی اللہ کے رسول کو بول ڈالیں گے، یہاں جو بھی ہوتا ہے کیا ہوں گے۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، اگر میں کچھ بولوں گا تو کیا ہوگا، اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ جو کنکریاں ہیں یہ بھی کیا ہو جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیں گی۔ کون بول رہے ہیں یہ بات؟ ابو سفیان بول رہے ہیں۔ تو یہ کنکریاں بھی بول دیں گی، تو اس پر وہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں تشریف لے گئے اور فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تینوں نے جو باتیں کی مجھے اللہ نے بتا دیا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ تو اس کے بعد حارث مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر معلوم ہے کہ حق ہے تو میں کیا کروں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح سے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرنا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب، تو ام ہانی کے گھر گئے، انہی کے گھر میں تھے جب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، انہی کے گھر اکثر جاتے تھے۔ تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کر غسل فرمایا، اور ان کے گھر میں 8 رکعت نماز پڑھی، فجر کے بعد 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا، کسی نے سمجھا کہ یہ چاشت کا وقت ہے، کسی نے سمجھا کہ یہ فتح کا وقت ہے، فتح کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لیا، تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں اپنے 2 دیوروں کو چھپا کے رکھے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ان کے 2 دیور مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ کسے؟ ام ہانی، ان کے 2 دیوروں کو۔ ام ہانی کہا کہ میں ان کو پناہ دے چکی ہوں، آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ام ہانی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں میرے 2 دیوروں کو پناہ دی ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ تو اس طرح وہ دونوں کیا ہو گئے؟ بچ گئے، اور دونوں کے دونوں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑے بڑے جو اکابر مجرمین تھے ان کے خون کو رائیگاں کر دیا، بولا کہ اگر کوئی ان کو قتل کر دیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ رائیگاں کرنا مطلب کوئی اسے کیا نہیں ہوگا، پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ تو ان میں سے کون کون ہیں؟ عبد العزہ بن خطل نمبر 1، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نمبر 2، عکرمہ بن ابی جہل نمبر 3، حارث بن نفیل نمبر 4، مقیس بن صبابہ نمبر 5، حبار ابن اسود نمبر 6۔ ابن خطل کی 2 نوکرانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو گایا کرتی تھی، اللہ کے نبی ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسے بہت ساری باتیں وہ بولتی تھی۔ اور ایک سارا کون ہے بیٹا؟ سارا کون ہے؟ وہ عورت جو چوٹی میں خط چھپا کے آئی تھی، سارا جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی کے پاس حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پایا گیا تھا۔ اب یہ اتنے آدمی تھے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ان کو قتل کریں تو کوئی پاپ نہیں۔ اس میں سے 1 بائی 1 دیکھیں۔ ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور سفارش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ معاف فرماتے فرماتے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے کہ میرے معاف کرنے سے پہلے کوئی اسے قتل کر دے۔ اللہ کے نبی کی خواہش ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی، کیونکہ یہ شخص پہلے ایک بار اسلام لا چکا تھا، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر پھر مکہ آ گیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اگر آنکھ سے ذرہ اشارہ کر دیتے تو ہم مار دیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے یہ چیز جائز نہیں۔ اس کے بعد عکرمہ بن ابی جہل، کون ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے، یہ بھاگ کر سیدھے یمن چلے گئے، یمن جانے لگے۔ تو ان کی بیوی کو معلوم ہوا ان کے شوہر یمن بھاگ رہے ہیں، تو بیوی کی تڑپ دیکھیے کیا تڑپ رہیں گی۔ انہوں پیچھے سے گئے، جا کے بولے اللہ کے نبی کے پاس پہلے آئے، بولے اللہ کے نبی میرے شوہر پریشان ہو کے یمن جا رہے ہیں، آپ امان دے دیجئے، میں ان کو وہاں سے پکڑ کے لاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے پیچھے عکرمہ کے گئیں اور اسے ساتھ لے آئیں، اور عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی بن گئے۔ اس میں سے ایک آدمی تھا ابن خطل، خا طا لام، یہ کعبے کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا، کعبے کا پردہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دیں گے۔ ایک صحابی نے خدمت میں آ کر حاضر ہو کر اطلاع دی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل کرو، بھلے وہ کعبے کا پردہ بھی لٹک رہا ہو، کیا کرو؟ اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، وہ کیا ہوا؟ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد مقیس بن صبابہ، ان کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کر دیا۔ مقیس پہلے مسلمان ہو چکا تھا، پہلے ایک انصاری صحابی کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد اور ایک تھا حارث، مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اور ایک آدمی جس کے تعلق سے کہا حبار ابن اسود، اس کا نام کیا تھا؟ حبار ابن اسود۔ زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ رہی تھی تو اس نے ایسی مار زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماری تھی کہ ہودج سے، جو ڈولی میں بیٹھی ہوئی زینب ہودج سے گر کر جا کر ایک چٹان پر گری، اور اس وقت وہ حاملہ تھی، کون؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمل ساقط ہو گیا۔ کوئی معاف کر سکتا ہے کیا ایسے آدمی؟ لیکن یہ شخص حبار ابن اسود فتح مکہ کے روز بھاگ گیا، پھر مسلمان ہوا، اس کا اسلام کیا رہا؟ اچھا رہا۔ ایسے لوگوں کو بھی نبی رحمت نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی اور دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارا، وہ عورت، اس کے لیے بھی امان طلب کی گئی، وہ بھی کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی، اس کی بھی جان بخشی ہوئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ قتل ہونے والے مردوں کی تعداد 8۔ کتنے لوگ قتل ہوئے پورے فتح مکہ میں؟ 8۔ اور عورتوں کی تعداد 6 عورتیں قتل ہوئی، 8 مرد قتل ہوئے۔ اور اسلام لانے والوں میں سے وحش بن حرب، جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ ابن قتل کی لونڈی نوکرانی ارنب، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگ کیا کر دیے گئے؟ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ صفوان بن امیہ کون ہے؟ صفوان بن امیہ مکے کے لوگوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی بات نہیں کی تھی، لیکن اسے ڈر شروع ہو گیا تھا، مکے کا لیڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور کون تھا معلوم؟ صفوان بن امیہ، یاد آیا آپ کو؟ جاہد بھائی یاد آیا؟ دونوں دوست تھے، کعبے کے سائے میں بیٹھ کے بولا تھا صفوان، اس کا بیٹا مارا گیا تھا جنگ بدر میں، بولا کہ تم جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں، یہ فرینڈشپ ویسے ہی باقی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ کیا تھی یہ فرینڈشپ؟ کیا تھی؟ ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں صفوان ان کے تعلق سے کہا کہ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر، یہ دونوں کون ہیں؟ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ صفوان بن امیہ کا خون گرچہ کہ رائے گا نہیں تھا، لیکن چونکہ بڑا لیڈر تھا، اسے ڈر تھا اپنی جان کو لے کر، تو وہ بھاگ گیا، مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو اس کے جو دوست تھے عمیر ابن وہب جمحی، جو مسلمان ہو گئے تھے، جن کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو لیکن دوستی میں فرق نہیں آیا۔ کس میں فرق نہیں آیا؟ دوستی میں فرق نہیں آیا۔ عمیر ابن وہب جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی صفوان مکے سے بھاگ گئے ہیں، ان کو جان کی امان دے دیجئے۔ وہ مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ دینے کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ اپنی پگڑی اٹھا کر دے دی، نشانی کے طور پر، میری پگڑی لے کے جاؤ، صفوان کو سمجھاؤ۔ اور وہ پگڑی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوتے وقت پہن کر آئے۔ تو کہتے ہیں عمیر رضی اللہ عنہ صفوان کے پاس پہنچے۔ کس کے پاس؟ تو وہ جدہ سے یمن جانے کی تیاری میں تھے، کوئی پانی کا جہاز مل جائے تو یمن چلے جائیں یا کسی اور طرف چلے جائیں۔ تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، عمیر بن وہب جمحی، ان کو واپس لائے۔ لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیجیے۔ وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ صفوان بن امیہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیجئے،
میں سوچ کر اسلام لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 نہیں میں 4 مہینوں کا ٹائم دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں 4 مہینوں کا ٹائم دیتا ہوں۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کی بنیاد پر دونوں کو ساتھ کر دیا، جو پہلا ایک نکاح ہوا تھا، نکاح اسی نکاح پر ساتھ کر دیا۔ تو اس میں سے ایک آدمی تھے فضالہ، کیا نام تھا ان کا؟ فضالہ، بڑے جری بہادر آدمی۔ دیکھیے سوچئے شعیب صاحب، اب مکہ فتح ہو چکا، ساری چیزیں ہو چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی فضالہ کے دل میں ہے کہ موقع ملے تو اللہ کے نبی کو کیا کریں؟ قتل کر دیں۔ اس طرح کی نیت انہوں نے کی، اس طرح کی نیت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ فضالہ کی یہ نیت ہے۔ فضالہ کی کیا ہے؟ یہ نیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ فضالہ کے دل میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کو بلا، ادھر آؤ، کیا سوچ رہے ہو؟ بولا کہ نہیں میں استغفار کر لوں۔ کیا بولا؟ میں استغفر اللہ پڑھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر دعا کیا۔ ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ محبوب میرے دل میں کوئی نہیں تھا۔ صرف اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ یہ ہے فضالہ۔ فتح مکہ کا دوسرا دن، پہلے دن یہ سارے کام ہوئے، بتوں کی، کعبے کی تطہیر ہوئی، کعبے پر اذان ہوئی، قریش کے لوگوں میں سے کس کو بخشنا ہے، کیا کرنا ہے، سارے کام ہوئے۔ دوسرا دن فتح مکہ کا دوسرا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگو اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن کعبۃ اللہ کی حرمت بیان کر دی۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکے کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے مکے کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہولی مکہ، کیا بولتے ہیں؟ ہولی مکہ کیا ہے؟ حرمت والا ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکے میں کسی کا خون بہائے، یہاں کوئی درخت کاٹے، مکے کا کوئی درخت کاٹا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا بولنے والے رہتے، اللہ کے نبی بہت سارے لوگوں کو قتل کرائے نا، وہ بھی مکہ چنا، کعبے کا پردہ پکڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرائے نا، وہ بھی اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی۔ اللہ نے اجازت دی تھی لیکن تمہیں کیا نہیں ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ اور میرے لیے بھی صرف دن کی ایک گھڑی میں اس کی اجازت تھی، پورے دن کو نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مجھے اللہ نے دی تھی۔ پھر اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی ہے جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگوں کو یہ بات پہنچا دو۔ ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ یہاں کا کاٹا نہ کاٹا جائے، یہاں کا شکار نہ بھگایا جائے۔ ہرن ہے، بھگا کو شکار کرنے کی اجازت نہیں، کہاں؟ مکے میں۔ اور گری پڑی چیز اٹھائی نہیں جائے، لقطہ اٹھائی نہیں جائے، مگر کسی کو دینے کے لیے اٹھاتے ہیں تو بات صحیح ہے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس اکھاڑی نہ جائے۔ مکے میں جو بھی گھاس ہے کیا نہیں کرنا؟ نہیں اکھاڑنا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، مکے میں ایک خاص گھاس اگتی ہے جس کا نام اذخر ہے، وہ گھاس وہ چائے
دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح سنار بھی اسے استعمال کرتے ہیں، لوہار بھی، وہ ضروریات کی چیزوں میں سے اسے کیا کریں؟ آپ بولے نہیں کاٹنا، بولے تو کیا اس کو بھی چھوڑ دینا؟ تو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھاس، اذخر گھاس کاٹی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ اس کی چھوٹ دے دی۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر گھاس کی کیا کر دی؟ چھوٹ دے دی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں۔ اب مکہ فتح ہو چکا تو انصار کے لوگوں نے کیا سوچا؟ کیا سوچے ہوں گے انصار کے لوگ؟ ہاں، اللہ کے نبی مکے سے نکلے تھے، اب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی یہیں کیا رہ جائیں گے؟ مکے میں رہ جائیں گے، ایسا انہوں نے سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا۔ بیعت جب لے ہیں تو مردوں سے الگ، عورتوں سے الگ۔ ایک طرف عورتوں کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے رہے ہیں، ادھر مردوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں وہی اسی بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہرا رہے ہیں۔ اسی بیعت لینے میں عورتوں میں ایک عورت آ جاتی ہے، اس کا نام ہے ہند بنت عتبہ۔ کون آ جاتی ہے؟ ہند۔ کون ہے وہ عورت؟ ابو سفیان۔ تو پہلے تو وہ آنے سے گھبرائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کریں گے ان کے ساتھ۔ جب آئی تو کیا گفتگو ہوئی، کیا سوال جواب ہوا، بہت ہی سننے کی بات ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سیرت کی باتیں سنتے ہیں اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔